لیکن ہمارا سوال یہ ہے آیا صاحب، اصل تنازع ہے کہ اور یہاں تک معاملات پہنچے کیوں ہیں؟ جلدی پر تیل کا کام کس نے کیا ہے؟ دیکھیے سمپلی اگر آپ کہیں امریکیوں نے یوکرین کو مروا دیا ہے، کھڑا کر کر کے، باتیں کر کر کے، دھمکیاں، ان کو یہ دیکھنا پڑے گا سینکشنز ایسے ہوں گے جو ان کو پتہ نہیں تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ بیچ میں وہ یوکرین پھنسا ہوا تھا اور یوکرین کو انہوں نے اتنا آگے بڑھایا۔ بھائی دیکھیے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو یہ ہے، سوویت یونین ٹوٹ گیا، برلن وال گر گئی، سوویت یونین بطور ایک ملک صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ وہ امریکیوں اور کیا چاہیے آپ کو؟ مطلب آپ کولڈ وار جیت گئے تھے۔ اور یہ جو ہے روس جب یہ وزیر اعظم بنا تھا پوٹن 99 میں، اور تب یہ اس کا نہ ایکسپیرینس تھا کچھ تھا، تقریباً بینکرپٹ ملک تھا، ویسٹرن کریڈٹس پہ یہ ملک جی رہا تھا، آرمڈ فورسز اس کی تباہ ہو کے رہ گئی تھی۔ بھئی آپ کولڈ وار کے وکٹرز ہیں، تھوڑا سا دل جو ہے اپنا پھیلائیں اور ایسے کریں، لیکن یہ ان کو بے عزت کرتے رہے، ان کو دھکیلتے رہے۔ نیٹو کا تھا کہ جی وارسو پیکٹ کے خلاف اور سوویت یونین کے خلاف، جب سوویت یونین ختم ہو گیا ہے، نیٹو قائم ہے، تو یہ جو آپ ایسٹرن یورپ میں جا رہے ہیں، اور ایسٹرن یورپ کے بہت سے ممالک پولینڈ وغیرہ، لیتھوینیا وغیرہ، بالٹک ریپبلکس نیٹو کا حصہ بن گئے ہیں۔ اور کہیں تو آپ لائن ڈرا کریں نا کہ بس کافی ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ جارجیا کو ملانا چاہتے تھے۔ اب جارجیا چھوٹا سا ملک ہے، بالکل روس کے آپ کہیے بغل میں، بازو کے نیچے ہے، اس کو آپ یہ ہلا شیری دے رہے ہیں۔ وہاں پہ روس نے پھر حملہ کیا 2007-8 میں، یوکرین کو آپ کر رہے ہیں۔ یوکرین کا پہلے صدر ایک تھا جو پرو رشن تھا، جو تعلقات ان کے ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے۔ روس نے کبھی نہیں کہا کہ مغربی دنیا سے آپ تعلق نہ رکھیں، انہوں نے صرف یہ کہا، پیوٹن نے کہتا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نیٹو کا حصہ نہ بنے، نیٹو کا حصہ یوکرین بن جائے، اور پھر کوئی تنازع ہوتا ہے یوکرین کا اور روس کا، اس کا مطلب ہے کہ ان کا ٹریٹی ایسی ہے کہ پورا نیٹو ان کی مدد کو آئے گا۔ پھر تو پیوٹن نے کئی صاف الفاظ میں کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ روسی اور امریکی پھر لڑ جائیں، ورلڈ وار ایک شروع ہو جائے۔ بھائی کہیں تو آپ وہ نہیں، یورپین کمیونٹی میں ملانا ہے، چلیں ٹھیک ہے جی، لیکن نیٹو میں ملوانا ہے۔ اور کیا ہے سینکشنز؟ آج وہ بمباری وہاں پہ ہو رہی ہے، حملہ وہاں پہ ہو رہا ہے، کیو میں فوجیں ان کی پہنچ چکی ہیں، 3 سائڈ سے وہ گھیرے میں ہیں۔ تو آپ وہ نوشتہ دیوار ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں یورپین کمیشن کی میٹنگز ہو رہی ہیں، ہم نے سینکشن کس کو کرنا ہے؟ ہاں ہم غور کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کو بھی ذاتی طور پہ سینکشن ہم کریں گے، سرگے لاوروف جو ہے فارن منسٹر، ان کو بھی، اور کبھی سینکشنز نے جنگیں روکی ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا سا ملک تو نہیں ہے روس، یہ روس جو ہے جو تباہی کے دھانے پہ پہنچ گیا تھا اپنے ڈس انٹیگریشن کے بعد، پھر سے طاقتور بن گیا ہے۔ اور انہوں نے ایسے ہی نہیں کی، یہ ہے نا سینکشنز۔ پیوٹن نے جو فورن ریزروز ہیں روس کے، وہ $600 بلین سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے اپنی وہ تیاری، ظاہر ہے سینکشن سے کچھ اثر پڑے گا، لیکن ان کا کیا خیال ہے کہ وہ سینکشن سے وہ تباہ ہو جائیں گے؟ یہ تو کم از کم چلیں، ویسٹرن جو فائنینشل نیٹ ورک ہے اس کا حصہ ہے اب روس۔ سٹالن تو نہیں تھا، جو جنگ دوئم عزیز سیکنڈ ورلڈ وار کا جو سوویت یونین تھا، وہ بھی اس فائنینشل کا حصہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ وہ جیے تھے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے خواہ ایک ہائپ کریٹ کر کے یوکرین کو آگے کر کے، اور یہ جو صدر ہیں ان کے جو ہیں، یہ جو زیلنسکی ہیں، وولوڈومیر زیلنسکی، الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ڈیموکریٹک لیڈر ہیں، لیکن ماضی میں یہ ایک تھیٹر میں کامیڈین ہوا کرتے تھے۔ اور اس کا مطلب میں کوئی تحقیر سے نہیں وہ کہہ رہا، پر کوئی بات سمجھنے کی ہے، کچھ دیکھنے کی ہے کہ جب اتنے بڑے ملک، اور یہ جو پیوٹن کہتے ہیں کہ یوکرین ہمارا حصہ رہا ہے، روس جو بنایا تھا یہ کیتھرین دا گریٹ اور پیٹر دا گریٹ اور ان جیسے زاروں نے بنایا تھا، اور توڑا کس نے؟ وہ بورس یلسن
اور یہ روس کا یہ یوکرین کا صدر کراپچک تھا اور ایک بیلاروشیا کا پرائم منسٹر، یہ بیٹھے تھے اور انہوں نے سائن کر دیا کہ جی سوویت یونین ختم ہے. اتنے بڑے ملک کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. ان کے ایموشنل ٹائز ہیں. یہ سلاو ہے دونوں، مطلب ریشل اوریجن ان کا ایک ہے، ریشل سٹاک ان کا ایک ہے، بیلاروشیا کا، اس کا یوکرین کا، روس کا. اور لیکن پھر بھی اس کی علیحدگی کو روس ہضم کر گیا تھا، لیکن نہیں، آپ نے وہ ہلہ شیری ضرور دینی ہے. آپ نے یہاں پہ یہ کرنا، نہیں نیٹو بھی جائے، فلانا بھی جائے، جارجیا تک جائے، وہ کسی سے راضی آپ ہیں کوئی نہیں. تو پھر جو چین زبان ان کے ساتھ استعمال کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے، اور پھر جو پیوٹن نے یہاں پہ کیا پھر وہی ٹھیک ہے. یہی زبان آپ سمجھتے ہیں، دوسری زبان آپ سمجھتے یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا نظریہ کاربند ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے